عظمت کا مظہر اہرام مصر۔ اہرام مصر انسانی تاریخ کی ایک بے نظیر ساکھ ہے۔ یہ عظیم الشان مضبوط عمارتیں ہزاروں سال پہلے تعمیر کی گئی تھیں اور ان کے پیچھے چھپے ہوئے راز ماہرین کو آج بھی حیران کر رہے ہیں۔ ان اہراموں کا شمار دنیا کے سب سے بڑے اور قدیم ترین انسانی ساخت کے تعمیرات میں ہوتا ہے، جو نہ صرف مصری تہذیب بلکہ انسانی تاریخ کی عظمت کا بھی مظہر ہے۔ پوری دنیا کے لوگوں کے خیالات کو محو کرنے والے یہ اہرام مصر کے رازوں میں جب ہم داخل ہوتے ہیں تو ہم ایک حیرت انگیز داستان کا سامنا کرتے ہیں جو انسانی کاوش کی ایک بہترین مثال ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اہرام مصر دنیا کے 7 عجائبات میں سے ایک ہیں جو آج تک دنیا میں موجود ہیں، اور یہ ان کی عمر اور شان و شوکت کی گواہی دیتے ہیں۔ اہرام مصر فن تعمیر کی ایک انوکھی اور شاندار مثال ہے۔ انہیں فرعونوں کے لیے قبر بنایا گیا تھا۔ مصر میں کئی اہرام موجود ہیں جن میں سب سے مشہور گیزا کے اہرام ہیں، جن میں خوفو یا تیوپس کا عظیم الحرم، خفرا کا اہرام اور منقورے کا اہرام شامل ہیں۔ یہ اہرام تقریباً 2500 سے 2800 قبل مسیح کے درمیان بنائے گئے تھے۔ ان اہراموں کو تعمیر کرنے میں لاکھوں افراد، اونٹ اور مختلف قسم کی مشینوں کا استعمال کیا گیا تھا۔ یہ کیسے ممکن ہو سکا؟ یہ ایک ایسا راز ہے جس سے پردہ آج تک نہیں اٹھا۔ یہ حیران کن بات ہے کہ اہراموں کے پتھر اتنے بڑے اور وزنی ہونے کے باوجود اس وقت کے لوگ انہیں کیسے کاٹتے، منتقل کرتے اور اس طرح سے ایک دوسرے کے اوپر رکھتے تھے۔ ناظرین گرامی، اہرامات کی تعمیر اب بھی تاریخ دانوں اور محققین میں ایک بڑا موضوع ہے۔ عام طور پر یہ مانا جاتا ہے کہ اہراموں کو فرعونوں کے مقبرے کے طور پر تعمیر کیا گیا تھا، لیکن کچھ ماہرین کا خیال ہے کہ ان کے پیچھے کوئی اور مقصد بھی ہو سکتا ہے۔ اہراموں کے اندرونی ڈھانچے اور دیواریں نجومیاتی نقشوں اور مذہبی علامات سے مزین ہیں، جو اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ یہ صرف مقبرے نہیں ہو سکتے۔ اس کے علاوہ اہراموں کی درست سمت اور ان کے اندرونی کمروں کی ساخت سے یہ بھی اندازہ لگایا جاتا ہے کہ مصری لوگوں کو علم فلکیات اور انجینئرنگ میں کافی مہارت حاصل تھی۔ ایجپٹ یا مصر کے اہراموں کی ایک اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ انہیں کس طرح استعمال کیا جاتا تھا۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ صرف بادشاہوں کے مقبرے تھے، جبکہ کچھ کا خیال ہے کہ یہ قدیم مصری تہذیب کے عقائد اور رسوم سے جڑے ہوئے تھے۔ اہرامات کے اندر مصریوں کی موت، دوبارہ زندگی اور براہ راست خدا کی دنیا سے وابستگی، یعنی جو زمینی عالم کو آسمانی عالم سے جوڑتی ہے، کے بارے میں ان کے عمیق عقائد کو دکھاتی ہے۔ اس بارے میں اب بھی بہت سے نظریات موجود ہیں، لیکن ابھی تک کوئی حتمی نتیجہ سامنے نہیں آیا۔ یہی راز ان اہراموں کو مزید سحر انگیز اور پرکشش بناتے ہیں۔ مصر کے اہرام آج بھی سیاحوں کو اپنی طرف کھینچتے ہیں اور یہ ملک کی سب سے بڑی سیاحتی کشش ہیں۔ دنیا بھر سے لوگ ان عظیم الشان یادگاروں کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں اور ان کے پیچھے چھپے رازوں کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اہراموں کی وجہ سے مصر کو سیاحت سے ہونے والی آمدن میں بھی کافی اضافہ ہوتا ہے۔ مصر کے اہراموں کا ایک حیرت انگیز پہلو یہ ہے کہ انہیں اس دور میں تعمیر کیا گیا تھا جب آج کی جدید ٹیکنالوجی موجود نہیں تھی۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ عہد قدیم کے مصری لوگوں کو کتنی مہارت حاصل تھی اور وہ کتنی حکمت سے کام لیتے تھے۔ بغیر کسی جدید مشینری یا کمپیوٹر کی مدد کے اتنے بڑے اور مضبوط ڈھانچے تعمیر کرنا ایک بہت بڑا کارنامہ ہے۔ اہراموں کی تعمیر میں سب سے بڑا چیلنج اتنے بڑے اور وزنی پتھروں کو کاٹنا اور انہیں صحیح جگہ پر پہنچانا تھا۔ ناظرین گرامی، ماہرین کا خیال ہے کہ مصری لوگ لکڑی اور پتھر کے اوزاروں کی مدد سے پہاڑوں سے پتھر کاٹتے تھے، پھر ان پتھروں کو لکڑی کے سہاروں اور ریت کی مدد سے سڑکوں پر گھسیٹا جاتا تھا، جس کے لیے بہت زیادہ محنت اور منصوبہ بندی کی ضرورت ہوتی تھی۔ مصر کے اہراموں کو تعمیر کرنے میں سینکڑوں سال لگے اور ان کی تعمیر کے دوران ہزاروں لوگوں نے کام کیا۔ یہ اتنا بڑا اور مہنگا منصوبہ کیوں بنایا گیا، اس کے بارے میں کئی نظریات پائے جاتے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے پہلے ذکر کیا کہ عام طور پر یہ مانا جاتا ہے کہ یہ فرعونوں کے مقبرے کے طور پر استعمال کیے جاتے تھے۔ اس بات کے ثبوت بھی ملے ہیں کہ اہراموں کے اندر فرعونوں کی ممیاں اور ان کے ساتھ قیمتی سامان دفنایا گیا ہے۔ لیکن کچھ ماہرین کا خیال ہے کہ اہراموں کی تعمیر کے پیچھے کوئی اور مقصد بھی ہو سکتا ہے۔ مثلاً اہراموں کی درست سمت اور ان کے اندرونی ڈھانچے اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ مصری لوگوں کو علم فلکیات کا کافی علم تھا۔ اہراموں کو اس طرح تعمیر کیا گیا کہ وہ آسمان پر موجود ستاروں کی خاص سمتوں کی طرف منہ کیے ہوئے تھے، کہ مصری لوگ ستاروں اور زمین کے باہمی رشتے کو سمجھتے تھے، اور اس سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ وہ لوگ اس علم کو اپنی تعمیرات میں استعمال کرتے تھے۔ چاہے اہراموں کی تعمیر کرنے کا اصل مقصد کچھ بھی ہو، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ مصری تہذیب ایک بہت ہی ترقی یافتہ تہذیب تھی۔ اہراموں کا سائز، ان کی مضبوطی اور ان کی خوبصورتی آج بھی دیکھنے والوں کو حیرت میں ڈال دیتی ہے۔ یہ عظیم الشان یادگاریں ہمیں عہد قدیم کے لوگوں کے کمال ہنر اور ان کی عظمت کا احساس دلاتی ہیں۔
नाज़रीन आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो बहुत पसंद आई होगी। आप लोगों से मजीद इल्तमास है कि हमारी इस वीडियो को अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और गिरदो नवा के लोगों में सोशल मीडिया और व्हाट्सएप के ज़रिए ज़रूर शेयर कीजिएगा। मजीद हमारी हौसला अफजाई के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कीजिएगा। इसी के साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अपना ढेरों ख्याल रखिएगा।